السلام علیکم دوستو، یہ ہے اسمائل ٹو جنہ۔ آج مجھے کسی نے کلپ بھیجی تھی ایک مشہور ایکٹر کی جس کا نام ہے نصیر الدین شاہ۔ آپ نے واقعی اس کا کوئی کام دیکھا ہوگا، کوئی موویز دیکھی ہوگی، لیکن آج ہم ان کا ایک انٹرویو کا 2-3 کلپس دیکھنا چاہتے اور پھر آ کے تو رسپونڈ کرنا چاہتے۔ تو انہوں نے مذہب کے اوپر بولا۔ موسٹ امپورٹنٹلی وہ کہتے تھے کہ وہ مسلم ہوتے تھے لیکن اب وہ ایتھیسٹ ہیں۔ I'm a lapsed Muslim. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ان کی مین آرگیومنٹس کیا ہے اور کتنی ہائی آئی کیو آرگیومنٹس ہے، کیونکہ اس طرح کے لوگ واقعی اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتے اور سوسائٹی جدھر وہ جاتے جو کچھ وہ کرتے ان کو ترجیح دیتے، کیونکہ وہ سمجھتے کہ وہ آرٹسٹ ہیں، وہ علم رکھتے ہیں اور وہ کمیونیکیشن میں کافی بہتر ہیں۔ تو آئیے ہم ان کی پہلی پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ مذہب کا جھنڈا لیے ہوئے، مذہب مطلب آخرت کی فکر ہے لوگوں کو، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی نہیں، کہ میں جنت جاؤں گا کہ نہیں، میں اوپر والا میرے اچھے کرم نوٹ کر رہا ہے کہ نہیں۔ I must say میں کافی ڈس اپوائنٹڈ تھا اس پہلی پوائنٹ سے۔ اتنا یہ بیسک چیز ہے، کامن سینس چیز ہے کہ اگر ہم اس کی کوئی اور انالوجیز اگر ہم دیں ڈفرینٹ سچویشنز کی، جس طرح ایک پیرنٹ یا ماں باپ اگر اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کو سرویل کرتے ہیں کہ وہ ہارمز وے میں نہیں آئے، کہ ان کو پرابلم نہیں ہو، وہ ان کو چوٹ نہیں آئے، تو کیا بندہ کہے گا کہ یہ پیرنٹ بے وقوف ہے؟ کیا بندہ کہے گا کہ یہ پیرنٹ پاگل ہے کیونکہ وہ اپنی بچوں کی کیئر کرتا ہے؟ اسی لیے یار یہ بڑا عجیب سٹینڈرڈ ہو گیا ہے اب ہمارے نصیر الدین شاہ کہے گی کہ وہ بے وقوف بندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، بار بار نظر رکھ رہا ہے اپنے بیٹوں بیٹیوں پر۔ نمبر 2، ہم گورنمنٹ کا اگزامپل لے لیں۔ اگر گورنمنٹ نے CCTV کیمرے لگائے ہیں تو وہ دیکھ رہے کہ کون ٹریفک وائلیشن کر رہے ہیں، کون کرائم کر رہے ہیں، سو ان کو جیل میں ڈال سکے۔ کیا یہ گورنمنٹ کو بھی بے وقوف کہے گا؟ BJP کو کیا آپ سڑک پر کھڑے ہو کے آپ ان کو بے وقوف بولو گے؟ نہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کی لنچنگ شروع ہو جائے گی۔ تو بات کا مدعا کیا ہے؟ بات کا مدعا ہے کہ سبجیکٹو ڈسکمفرٹ ڈز ناٹ ایکول فالسہڈ۔ تو جو بندہ خود کو وہ چیز نہیں مانے، نہیں ایکسیپٹ کرے، نہیں سمجھ سکے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ چیز غلط ہے۔ مثال کے طور پر ایک بلی ہے، وہ انٹرنیٹ کو نہیں سمجھتی، اس کا یہ نہیں مطلب کہ انٹرنیٹ اب ایگزسٹ نہیں کرتا کیونکہ ایک بلی اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی ہے۔ ہیومن بینگز ہم کافی چیزیں اپنے یونیورس کے بارے میں نہیں جانتے، یہ کافی پلانٹس، سٹارز، گیلیکسیز ان ایکسپلورڈ ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ تو اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے، اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ چیز اب غلط ہوگی۔ یہ ایک فیلیسی ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ دونوں میں سے کون سا بہتر لائف گزارے گا؟ نمبر 1، ایتھیسٹ جو مانتا ہے کہ میں کسی چیز سے نہیں آیا، مطلب بائی چانس آیا ہو اس دنیا میں، بس ایویں بس کوزمک ایکسیڈنٹ ہے، اور پھر جب میں مروں گا تو بس مٹی میں چلا جاؤں گا اور بس کو بعد میں کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک شخص ہے۔ دوسرا یہ شخص کہ دیکھو میں آیا ہوں ایک ڈیوائن پلان سے، ایک ڈیوائن پریزنس ہے جو مجھے اکاؤنٹیبل رکھے گی، ثواب بھی ہے، گناہ بھی ہے اگر میں صحیح چیز کروں یا غلط چیز کروں، اور بعد میں مجھے ججمنٹ کے لیے جانے پڑے گا، بعد میں بھی قیامت ہوگی۔ ان دونوں میں سے کون بہتر زندگی گزارے گا؟ لیکن پھر کاؤنٹر آرگیومنٹ ہو سکتی ہے کہ دیکھو کتنی جنگیں ریلیجن کی وجہ سے ہوئی ہیں، لیکن جو ایکیڈیمکس ہے جس طرح کیرن آرمسٹرانگ ہے، اس نے پوری بک لکھی ہے فیلڈز آف بلڈ، جس میں وہ ثابت کرتی ہے کہ ایکچولی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ پولیٹکس اینڈ پاور کی وجہ سے ہوئی ہیں، ریلیجن کا بس نام یوز کیا جاتا ہے۔ اور واقعی اگر ہم دیکھیں جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، کمیونزم، مارکسزم، پول پوٹ ہو گیا، چھوٹی مونچھ والا بندے کو بھی آپ دیکھ لو، یہ کس مذہب کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے تھے؟ ظاہر ہے مسلمان، کرسچن، ہندو نہیں تھے، یہ ایتھیسٹ لوگ تھے، نصیر الدین شاہ کی برادری کے لوگ تھے یہ۔ اور اگر آج کل دیکھا جائے، جو میں مسلمانوں کی اگزامپل لے لیتا ہوں، UK کے اندر نیوز کے اندر آتا ہے کہ سٹیٹسٹکلی
مسلمان چیریٹی زیادہ دیتے. چیریٹی دینے کا کیا فائدہ اگر بندہ سمجھ رہا ہے کہ دیکھو بس میں ہی میں ہوں اور دوسرا بندہ کوئی پتہ نہیں ایگزسٹ کرے یا نہیں ایگزسٹ کرے. فلسفی کے اندر یہی ہوتا ہے اور سائنس بھی ایکسٹرنل ورلڈ کو پروو نہیں کر سکتی. تو اگر بندہ اس طرح کی لائف گزار رہا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں اور میں بھی کوئی پتہ نہیں ایگزسٹ کروں یا نہیں ایگزسٹ کروں, کیوں وہ چیریٹی دے گا؟ تو ادھر مسلمان زیادہ اسٹیٹسٹکلی چیریٹی دیتے. ہیپیسٹ پیپل آر مسلمس, اس اسٹیٹسٹک کے اندر بھی ہم آگے ہیں. مجھے تو ہمیشہ سے ہی یہ بات بے وقوفی کی لگی کہ ایک اللہ میاں بیٹھے ہوئے ہیں اوپر اور وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اور ہر ایک کے بارے میں نوٹ کر رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا, اس نے. میں نے کہا بہت ہی بزی رہتے ہوں گے وہ, مطلب ان کو فرصت ہی کہاں ہوگی کچھ اور کرنے کی. تو یہ باتیں تو مجھے تب بھی نہیں سوچی جب 5-6 سال کی عمر میں یہ کہانیاں مجھے بتائی جاتی تھیں. ان کی آرگیومنٹس تو ایک کے بعد دوسری ڈکلائن کر رہی ہے. عام طور پر بندے کی لاجک ریزننگ انکلائن میں جاتا ہے, ان کا ڈیکلائن میں جا رہا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جنت کو پانے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے. مطلب ہیئر آفٹر کو اگر ہم مانتے تو ہیئر آفٹر دنیا کے بغیر ہمیں نہیں مل سکتی, ہمیں اس کو ارن کرنا ہے. اگر ہم ویجز چاہتے ہیں کوئی آئی ٹی فرم سے تو ہمیں کام کرنے پڑے گا پورا مہینہ وہ ویجز کمانے کے لیے. تو جنت بھی ویسے ہی ہے, ہمیں کمانے پڑتا ہے. اگر ہم نے نہیں کمائی تو کچھ نہیں ہمیں ملے گا. تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے ہم نہیں بیٹھ سکتے. یہ بیسک چیز ہے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ آپ مسلمان ہوتے تھے تو آپ کو کیا یہ چیز پتہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور اگر آپ ایک مذہب کو آپ چھوڑے ہو, کیا آپ کو پوری تحقیق اور ریسرچ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے؟ اگین ویری بیسک چیزیں یہ. اور دیکھو مجھے ان ایتھیسٹ کی بات سمجھ نہیں آتی, باقی ہر چیزوں میں یہ اپنی کتنی عقل یوز کرتے ہیں. اب دیکھو یہ فلم انڈسٹری کی ہے تو سٹوری لائن کو انالائز کرنا, ظاہر پرپس دیکھنا, ویلن آرک, ہیرو آرک, ساری چیزوں کو میچ کرنا, ان کو ٹوگیدر مولڈ کر کے تو پبلک کے آگے پریزنٹ کرنا. ظاہر ہے ان کو ملٹیپل لینگویجز بھی آتے ہیں, انگلش بھی بول سکتے, ہندی بھی بول سکتے, میں بھی اردو بھی بول سکتے. لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے تو ان کا آئی کیو بالکل 0 پر چلا جاتا ہے. مطلب باقی ہر چیز میں یہ کافی اچھا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں, لیکن جب مذہب کی بات ہوتی ہے ادھر جس طرح بالکل بندہ ٹھس ہو جاتا ہے نا, اس طرح یہ لوگ ہوتے ہیں. اور دوسری یہ بات ہے کہ دیکھو ان لوگوں کے لیے بس یہی دنیا ہے, بس یہی بنی ہے. دیکھو ہم بس کازمک ایکسیڈنٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں, اسٹار ڈسٹ سے ہم آئے ہیں, تو بعد میں بھی ہم کازمک نتھنگنس میں ہم پھر جذب ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک, تو کیا آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی چاہیے ادھر؟ یہ ایک ہی لائف ہے. اور جب آپ کی بات ہم سنیں ریلیجن میں تو جس طرح بندہ, ایکچولی میں نے 0 آئی کیو بولا تھا, وہ بھی میں زیادہ چیریٹیبل ہو رہا تھا بیکاز یو نو آئی ایم اے مسلم. تو ان کا تو آئی وڈ آرگیو مائنس نمبر پر ان کا آئی کیو ہے. عجیب عجیب یہ لوگ باتیں کرتے, بیسک آرگیومنٹس ہے. تو ہماری گزارش ہے کہ نذیر الدین شاہ کی طرح لوگ, ان کو یہ ویڈیو ملے, وہ دیکھیں اور ان پوائنٹس پر ریفلیکٹ کریں اور واپس آ جائے اسلام کی طرف. کیونکہ فرینکلی اگر یہی آپ کا ریزن ہے اسلام چھوڑنے کے لیے تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از اے گڈ ریزن. یہ اچھا ریزن بالکل نہیں ہے.